بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے. کل کی گفتگو تھی رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے، اور آج کی یہ جو حدیث شریف ہے یہ روزے دار کی فضیلت بتاتی ہے. روزے دار جو بندہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے. تو اس کے شروع میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آئے حدیث شریف میں اور اللہ کا وہ فرمان قرآن پاک میں نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس طرح یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کی حقیقت کو وہ خود بھی جان سکتا ہے، لوگ بھی جان سکتے ہیں، سوائے روزے کے کہ اس کی حقیقت سوائے میرے کوئی نہیں جانتا. روزہ بندے نے رکھا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. یا روزہ رکھنے میں اتنا لمبا ٹائم بھوک اور پیاس میں بندے کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. فرمایا روزہ چونکہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ عملوں کی جزا تو سب عملوں کے اللہ نہیں دینی ہے. تو اس کے بارے میں جواباً حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ روز قیامت فرشتوں کو نیکیوں کے اجر دینے پر مقرر فرمائیں گے، اور جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کا اجر تم نے نہیں دینا، اس کا اجر میں دوں گا. یہ مطلب ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا. اور اس میں ایک روایت میں اس کو آنا اجزی بھی کے بجائے پڑھا گیا ہے آنا اجزا بھی، مجہول کے صیغے کے ساتھ. آنا اجزا بھی کا مطلب ہے کہ میں ہی اس کی جزا دیا جاؤں گا. اللہ فرما رہے میں جزا دیا جاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی جزا خود گنوں گا. میں بندہ مومن کو اپنی زیارت عطا کروں گا جو روزہ رکھنے والا ہے، میں اس کی جزا دیا جاؤں گا. پھر فرمایا اسی حدیث شریف میں الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. بخاری شریف کی اس حدیث میں اتنے لفظ ہیں، جبکہ دیگر کتب کی حدیث میں ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے آگے ڈھال ہے. ڈھال پہلے زمانوں میں جنگوں میں لوگ استعمال کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے. تو ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے
یہ ایسا ذریعہ اور آلہ بن جائے گا جو اس کو جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے ہم روزہ دار روزہ رکھ کے رمضان کا مہینہ پا کے خوش بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جہنم سے بچنے والے ہیں۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ شور کرے، نہ بےہودہ گوئی کرے، زبان سے بے حیائی کی بات نہ کرے اور بے حیائی والا کوئی عمل بھی نہ کرے۔ اس سے اگلے الفاظ میں فرمایا اگر کوئی شخص اس سے جھگڑنا چاہے یا اسے گالی دے تو اس کو چاہیے کہ اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اب الفاظ پہ غور کریں، کوئی بندہ اس سے جھگڑے، مطلب یہ ہے کہ روزے دار نہ خود کسی سے جھگڑے گا نہ کسی کو گالی دے گا۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا دوسرے کی طرف سے آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جب دوسرے کی طرف سے گلے پڑ جائے تو کہے انی امرؤ صائم، میں ایسا بندہ ہوں کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں تم سے لڑ نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ لڑائی کا یا برائی کا بدلہ اسی طرح دے دیا جائے۔ تو اس حدیث شریف پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا باب بڑا عجیب ہے۔ ان کا باب ہے کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں؟ تو حدیث شریف سے انہوں نے دلیل پکڑی، ہاں کہہ سکتا ہے۔ ویسے تو بندے کو اپنی نیکیوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اور دوسرے کو روزے کی اہمیت بتانے کے لیے یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے کہ بندہ سیدھا کہہ دے جی میں روزے دار ہوں، میں نے نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے، جو ایک خاص قسم کی ہوار نکلتی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اور حدیث شریف کا آخری حصہ ہے، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرمایا ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ روزے کے افطار پر کیا خوشی ہے؟ عام فطری اور طبعی خوشی یہ ہے کہ مجھ پر جو پابندی تھی کھانے پینے کی وہ ختم ہو گئی، اب میری بھوک اور پیاس کا وقت ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ یہ ایک فطری اور طبعی خوشی ہے، اس میں بھی یہ معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہاں ایک اور خوشی مراد ہے، وہ ہے کہ مومن اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی، جو فریضہ مجھ پہ عائد کیا تھا، صبح سے شام تک میں نے اللہ کی رحمت سے وہ فریضہ پورا کر دیا۔ اصل خوشی یہ ہے کہ مومن نے فرض پورا کر دیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں دونوں خوشیاں مراد لی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں جو وقت افطار ہیں، یہ اس حدیث کے مطابق پہلی خوشی ہے، ایک خوشی ہے۔ اس خوشی کا تعلق ہے وقت افطار کے ساتھ دنیا میں۔ اور دوسری خوشی فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی مومن کو اس وقت حاصل ہوگی
روزے دار کو جب وہ کل قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہی بات شروع میں گزری جو فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دیا جاؤں گا۔ حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور حدیث میں واضح کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میری جنت میں کسی نعمت کی کمی ہے، تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ جب اللہ پوچھیں گے، اللہ اس وقت جنتیوں کو اپنا دیدار کروا رہے ہوں گے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت کی ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، تیرے دیدار کی نعمت سب سے بڑی ہے، جب ہمیں یہ نعمت مل گئی اب ہمیں کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی آخرت کی اور جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو کہ روزے داروں کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے دار بنا دے کہ جنہیں روزے قیامت اللہ کا دیدار ملنے والا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔